لفظ بنتا ہے تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن مجید کے کچھ صورتوں کے آغاز میں اس قسم کے حروف آئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ سلسلے میں اس زمانے کی جو طرز تحریر تھی وہ اسی انداز میں تھی، لہٰذا اسی طرح قرآن مجید کی بھی ترتیب دی گئی۔ اور ان حروف کے متعلق احادیث میں بھی کوئی ایسی بات نہیں بتائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کے معنی یا مفہوم، یا پھر صحابہ اکرام نے بھی کبھی پوچھا نہیں کیا معنی ہے اس کے۔ اور پھر قرآن مجید پہ سب سے زیادہ اعتراض کرنے والے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ان الفاظ حروف کے اوپر اعتراض نہیں کیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرز تحریر سے واقف تھے، وہ اسی لیے اعتراض نہیں ہوا۔ اگر واقعی میں کوئی نئی چیز ہوتی تو اعتراض ہوتا تھا اس کے اوپر، صحابہ بھی پوچھتے تھے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے ہمیں۔ لہٰذا اس قسم کے حروف کو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے اس کے اندر راز چھپے ہوئے ہیں، اور جو ان حروف کے راز کو جاننے والا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ یہ بالکل جو نا جہالت کی باتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی سے کوئی بات منقول نہیں ہے، اور بعد میں آ کے کوئی بولے کہ میں یہ حروف کے معنی جانتا ہوں اور بہت بڑا عالم ہوں بولے، تو یہ جہالت کی بات ہے، یہ ہے نا۔ تو ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملے گی، کیونکہ قرآن مجید کے سلسلے میں وہی باتیں قابل قبول ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں وہ چیز اس کا تذکرہ کیا گیا ہو۔ ماں بعد کے دور میں اگر کوئی بات آ رہی ہے تو وہ جو ہے قابل قبول نہیں ہے وہ، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی ترتیب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود زندگی میں ہوا ہے یہ۔ تو بہرحال چلیے اس کے اوپر زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بگاڑ ایک یہ بھی پیدا ہو گیا لوگوں کے پاس کہ سمجھتے ہیں کہ یہ حروف جہاں بھی گھر میں، مکان میں، دکان میں کہیں بھی اگر لکھ کے تختی کے طور پہ لٹکائیں گے، رکھیں گے تو خیر و برکت ہوتی۔ اس سلسلے میں لوگوں کا عقیدہ ہے یہ، جسے الواح کہتے ہیں لوگ، ہے نا، الواح کے معنی تختی۔ تو اکثر ہم دیکھیں کہ دکانوں میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے یہ، تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے، بالکلیہ طور پہ صحیح نہیں ہے یہ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کا جو تعارف کروان، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اب قرآن آگے جو شروع ہو رہا ہے اس کا تعارف پہلے ہی کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کی کتاب، یہ اللہ کی جو کتاب ہے، اس کے جو آیات ہیں وہ حکمت سے بھرپور ہے۔ کیا فرمایا؟ تلک آیات الکتاب الحکیم، کتاب اور حکیم، اور اس کو قرآن میں کہا گیا کہ کتاب مبین، یعنی یہ کتاب کی جو باتیں ہیں بالکل کھلی کھلی ہیں، صاف صاف ہیں، 2 2 جمع 4 کی طرح ہیں، بالکل واضح طور پہ ہر چیز کو صاف صاف بتلایا گیا ہے۔ اور یہاں پہ تو فرمایا گیا ہے کہ جو ہے حکیم، حکمت کی باتیں ہیں جی۔ قرآن کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ حکمت کے اوپر مبنی ہیں۔ اور ہم پڑھتے ہیں سورہ یاسین میں بھی، وہاں پہ بھی اسی قسم کی بات آتی ہے، یاسین والقرآن الحکیم، وہاں تو قسم کھایا اللہ نے، قسم ہے اس قرآن مجید کے حکمت کی باتوں کی۔ سورہ ہود میں بھی اسی قسم کی بات آتی ہے، کتاب حکیمت آیات ثم فصلت۔ قرآن مجید کی یہ جو آیات ہیں بڑے محکم ہیں، بڑے مضبوط ہیں اپنی جگہ کے اوپر، یعنی مدلل ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیچر بنایا دنیا کائنات اس کے خلاف کوئی بات ہو اس میں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ پوری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یعنی دونوں چیزیں ایک ہی کے ہیں، ایک ہی ذات کے ہیں، قرآن اللہ کا کلام اور یہ کائنات اس کی تخلیق کردہ ہے۔ لہٰذا قرآن جو ہے یہ کائنات کی ترجمانی ہے، یہ حکیم حکمت کی باتیں ہیں یہ، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بنانے والا اللہ ہے نا، پھر انسان کی ترجمانی اس قرآن میں کی گئی، وہ حکیم حکمت والا ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ آ رہی ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ لہٰذا قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کے لیے حکیم ہے، تو حکمت کی باتوں کو سمجھنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت ہے۔ اب جب بات عقل کی آ گئی تو آپ کے سامنے میں ذرا تھوڑا سا خلاصہ کر دوں گا اس کا۔ 2 نظریات پائے جاتے ہیں قرآن کے متعلق۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر وہ
عقل کو بنیاد بنا کے کرتے ہیں لوگ، یا جو چیز عقل کے خلاف ہے وہ چیز غلط۔ ایک طریقہ یہ ہے لوگوں کا، ایک طریقہ وہ ہے جو قرآن کی تفسیر ہوگی عقل ہی سے ہوگی، وہ عقل ہی سے ہوگی۔ اگر کوئی بات ہم کو بظاہر تلاوت کرتے ہوئے، قرآن کی کوئی بات پڑھتے ہوئے اگر کوئی بات ہماری عقل کے خلاف دکھ رہی ہے تو اب اس میں کیا کریں گے؟ ہم یہ نہیں کریں گے کہ بھائی عقل کے خلاف ہے، یہ بات غلط ہے، قرآن کی بات، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ کیا ہوگا؟ اب ہوگا یہ، کیونکہ بظاہر آپ کی عقل کے خلاف دکھ رہی ہے بات، لیکن وہاں پہ آپ کی عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ اسی لیے قرآن نے یہ بات کہی کہ تم غور کرو، تدبر کرو، کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہے قرآن کی۔ تم سرسری طور پہ، سطحی طور پہ پڑھ لیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ بھئی میری عقل کے خلاف ہے، تو پھر دنیا میں ہر انسان کی اپنی اپنی عقل ہوتی ہے، ہر انسان ایسی اگر کرے تو پھر قرآن سب کے خلاف ہو جائیں گے، ہے نا بھائی؟ قرآن کی بات ہی غلط ہو جائے گی، نعوذ باللہ، ہے نا؟ انسان کی عقل غلطی کر سکتی ہے، انسان کی عقل دھوکہ کھا سکتی ہے نا؟ لیکن قرآن مجید کا کوئی لفظ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا علم ہے، اور اللہ کے علم میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی، غلطی نہیں ہو سکتی۔ انسان کے معلومات میں، انسان کی سمجھ میں، انسان کے فہم میں، انسان کے ادراک میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اور کئی ایسی باتیں ہیں بڑے بڑے دنیا کے جو غور و فکر کے لوگ کرنے والے ہیں، سمجھ میں آ رہا، فلاسفے ہے یا سائنٹسٹ ہے، آپ دیکھیے کہ کوئی تحقیق وہ کرتے ہیں، ایک کتاب لکھتے ہیں، پھر 10 سال کے بعد ان کی تحقیق ہوتی ہے کہ نہیں بھئی وہ بات غلط ثابت ہو گئی۔ ان کی اپنی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ بھئی میری پہلے کی بات غلط ہے، خود لکھتا ہوں لکھنے اس کے اپنے کتاب کے خلاف۔ تو مطلب کیا ہوا؟ انسان کی عقل محدود ہے اور اللہ کا علم لامحدود ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ لازماً جو چیز محدود ہے وہ چیز لامحدود کے آگے عاجز ہے۔ اب لہذا ہماری عقل کو قرآن مجید کی فریم میں سیٹ ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن کی ہماری عقل نہیں، بلکہ ہماری عقل قرآن مجید کے اوپر جانچا جائے گا، غور و فکر کیا جائے گا، یہ باتیں۔ لیکن آپ غور کیجئے اس سلسلے میں کہ قرآن اور یہ عقل، یہ دونوں چیزیں لازم ہیں۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عقل اور شعور کی ضرورت ہے۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، صرف قرآن بول کے نہیں، کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ اور چونکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے۔ عقل نہیں ہے، کوئی پاگل ہے جس کو عقل نہیں ہے، اس کے لیے قرآن ہدایت کی کتاب نہیں بن سکتی۔ اسی لیے پاگل کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ کوئی اگر پاگل ہے نا، اس کے اوپر شریعت نہیں ہوتی۔ تو کیا معنی ہے اس کے؟ یعنی اب قرآن مجید کا تعلق انسان کی عقل سے ہے۔ قرآن اور یہ عقل، یہ دونوں چیزیں ایک ہی چشمے سے نکلی ہوئی ہیں، وہ اللہ۔ انسان کو عقل دینے والا بھی اللہ ہی ہے اور یہ کلام بھی اسی کا، اللہ کا ہے۔ اسی لیے سورہ رحمان پڑھیں گے نا پر الرحمن، قرآن، اس کے بعد خلق الانسان۔ دیکھیے اب قرآن، رحمان کون ہے؟ قرآن کا علم دینے والا ہے۔ قرآن کا علم دینے والا کون ہے؟ انسان کا بنانے والا ہے۔ ختم بات، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ تو کچھ لوگ یہ ہیں کہ کوئی چیزیں قرآن مجید کی سمجھ میں نہیں آتی یا ان کو فطرت یا نیچر کے خلاف نظر آتی ہے، تو ان کو اس کی تعویل کرتے ہیں وہ لوگ۔ بہرحال اس کو، قرآن کو گھسیٹ کے اپنی عقل پہ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، کھینچ تان کے قرآن کی آیت کو اپنے مفہوم میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ بات گمراہ کن راستہ ہے، یہ سمجھ میں آ رہا؟
قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کوئی ہر چیز عقل، ایک چیز وہ ہے، دیکھو کوئی چیز بھی عقل کے خلاف نہیں، ایک بات ذہن میں رکھیے آپ، لیکن چونکہ کچھ باتیں قرآن مجید میں ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہے، کچھ باتیں، اور بہت ساری باتیں انسان کی ہدایت سے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب کی سب انسان کی عقل کے مطابق ہے، وہ کیا ہے؟ سنت اللہ کہتے ہیں اسے، فطرت اللہ، سنت اللہ۔ تو بہرحال دو معنوں میں کیا ہے؟ قرآن مجید میں جو چیز استعمال کی گئی ہے، ایک ہے بالراست اللہ کی قدرت، اور ایک ہے بالواسطہ اللہ کی سنت۔ یہ دونوں کو جب تک نہیں سمجھیں گے آپ، ہم عقلی طور پہ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ہر چیز کو نیچر کے اوپر جانچنے کی کوشش کریں گے، ہم فطرت پہ قرآن کی ہر چیز کو، تو آپ جو ہے قرآن سے ہدایت نہیں، گمراہ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے کیا کیا؟ کچھ چیزیں بالراست قدرت سے متعلق ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں، کیا کرواتے ہیں؟ اللہ کی وہ ذات ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف حکم دے دیتے ہیں کہ وہ چیز ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب اس کا تعلق آپ کی فطرت یا نیچر سے نہیں ہے، اس کا تعلق بالراست قدرت سے ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ تو انبیاء اکرام کے جتنے بھی معجزات ہیں وہ سب قدرت سے تعلق رکھتے ہیں، نیچر تعلق نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ فطرت کو لائیں گے، آپ نیچر کو لائیں گے، نہیں، جتنے معجزات ہیں وہ سب اللہ کی بالراست قدرت سے متعلق ہے اس کو۔ جیسے سمندر کا پھٹ جانا، راستہ بن جانا، یہ کیا ہے؟ یہ قدرت ہے۔ یہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات معراج ہو جانا، جنت اور جنت کی سیر ہو جانا، وہاں پہ ساتوں آسمان، ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ قدرت سے متعلق ہے، یہ نیچر سے متعلق نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، یہ کیا ہے؟ یہ قدرت اللہ ہے، سنت اللہ نہیں۔ ہم شروع میں جب آئیں گے، آدم علیہ السلام کی پیدائش، یہ کیا ہے؟ یہ بھی قدرت اللہ ہے، مٹی کا پتلا بنایا، پھوٹے ہو جا تو ہو جا، ختم، فطرت ہے۔ یہ کیا ہے؟ قدرت ہے۔ اب فطرت اللہ، سنت اللہ کیا ہے؟ اب ایسا ہے کہ اب اللہ اولاد چاہیے تو شادی ہونا پڑے گا، میاں بھی کا ملاپ ہونا پڑے گا، تب جا کے اولاد ہوگی، کیا بھائی؟ اور کوئی زندگی بھر شادی نہیں کرا اور جناب علی اتنا متقی پرہیزگار ہے، دعائیں کرتا رہا، اولاد تو زندگی میں اولاد نہیں ہوگی اسے، کیونکہ وہاں پہ کیا اللہ کی فطرت اس کے مطابق ہویں گی۔ تو ہر معاملہ، معجزات کا معاملہ، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، آگ ٹھنڈی ہوگی، یہ کیا ہے؟ یہ بالکل قدرت اللہ بالراست۔ کیا فرمایا؟ اللہ جس چیز کا ارادہ کر لے ہو جاتا ہے، اللہ نے ارادہ کر آگ کو حکم ٹھنڈی ہو جا، ہو گئی، ختم۔ اب دنیا میں ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کو جناب سنت اللہ پہ آئیں گے، اب آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے پانی کا استعمال ہے، فلاں ہے، یہ سب ساری سنت، اور وہاں پہ نہ پانی نہ انہیں حکم ہوگا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، برخاست، ختم۔ تو یہی کچھ معاملہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم کہتے ہیں، لوگ سمجھ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، عقل کے خلاف ہے۔ بالکل یہ بھی عقل کے خلاف نہیں ہے، آپ کی سوچ ہے ایسی، ورنہ عقل کے خلاف نہیں ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں رات آسمان پہ چلے جانا، عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہو جانا، یا سمندر کا پھٹ جانا، ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے آگ ٹھنڈی ہو جانا، اسی قسم کے اور انبیاء کرام، یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں رہنا، زندہ رہ جانا، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ ایک سائنس کے لیے تو کیا ہے، یہ عقل کے خلاف ہوں گی، بات یہ ہے نا۔ اسی لیے وہ لوگ اس کو انکار کریں گے، نہیں مانیں گے اس کو، یا تعویل کریں گے کچھ۔ لیکن ایک مومن کے لیے یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ عقل کے خلاف ہے کیا؟ یہ عقل کے خلاف نہیں ہے، عین عقل کے مطابق ہے۔ وہ کیسے عقل کے مطابق ہے؟ یعنی ہم جس ذات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العزت، وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں،
قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے وہ ہو سکتا ہے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ ایمان ہے. اس کا حکم ہوا سمندر پھٹ گیا، اس کا حکم ہوا جناب علی آگ ٹھنڈی ہوئی، ختم. بیچ میں عقل کے خلاف کہاں ہے بات؟ عقل کے خلاف ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عاجز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اب یا نہیں تو پھر وہ ہندوؤں کی جو میتھولوجی ہے نا بھائی، وہاں تو ہر چیز بٹی ہوئی ہے. کوئی جا کے وہ بھگوان کے پاس جا رہا تو انہیں بول رہا کہ مجھے اولاد، بھائی یہ میرے اختیار میں، تو اس کے پاس جاؤ بولتا انہیں. پھر انہیں جا کے بولتا بھائی ایسا مسئلہ ہے اولاد ہونا ہوتا، یہ بھی میرے اختیار، اس کے پاس جاؤ تم. تو یہ چیزیں نہیں. یہاں اللہ کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے؟ قادر مطلق ہے. اور اللہ قرآن میں اعلان کر دیا کہ میں جو چاہتا ہوں وہی ہوگا، اور میرے لیے کسی میٹیریل یا مادے کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف ارادہ کر لوں کسی شے سے متعلق، وہ چیز ہو جا تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. یہ اللہ ہے. اب اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ وہ سمجھ پھٹ گیا، ختم. ہمارا ایمان ہے. عقل کے خلاف کہاں ہے بات ابھی؟ ہاں؟ عقل کے خلاف ہے. ارے یار لوگ جادوگر کے اوپر ایمان رکھتے ہیں یار، کمال ہے. جادوگر کے تماشے دیکھ کے اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں بھائی، لیکن اللہ کے اوپر یقین نہیں آ رہا ان کو. نہیں، جادوگر کیا کیا بنا دیتا. وہ جادوگر کے بھی کیا ہے، وہ ساری چیزیں بالکل انہیں جو بات کر رہا، آپ سے جو شو بتا رہا ہے، وہ کیا ہے پردے کے پیچھے سے، وہ سب فطرت کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف انہیں بنا رہا آپ کے سامنے. اگرچہ کہ معلوم ہے سب کو بھی فراڈ ہے، لیکن آپ کو جب تک دیکھ رہے ہیں، جب تک تو آپ آنکھوں کے سامنے ہے نا. وہ آپ اتنی دیر کے لیے تو آپ کو یقین ہو رہا ہو جادوگر کے اوپر، لیکن اللہ رب کائنات ہے یہ، تو پھر اس ذات کے اوپر یقین کیوں نہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ کہ وہ صرف ارادہ کر لے تو سمندر پھٹ جائے گا، وہ ارادہ کر لے تو جلتی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. تو یہ اس میں کوئی چیز کی ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک ایمان کا تعلق ہے نا، ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے. کسی چیز کے متعلق وہ ارادہ کر لے تو وہ چیز ہو جا تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. قرآن میں اس کو اللہ نے بتایا ہے. اور پھر اللہ کی قدرت کے اوپر ایمان لانا لازمی ہے. بھائی نیچر کے اوپر تو سب کا ایمان ہے. نیچر پہ دنیا میں آپ بتائیے کوئی انکار کرنے والا ہے؟ نیچر کے معنی کیا ہے بھائی؟ اب کل جناب علی نیچر یہی ہے کہ کل صبح ہونے والی ہے، نیچر ہے یہ، کون انکار کریں گا اس کا؟ بولو آپ. تو پھر ایمان کس پہ لائیں گے آپ؟ ایمان نیچر پہ لانا نہیں ہے، ایمان لانا ہے نیچر کو بنانے والے کے اوپر. فطرت کو جس نے بنایا ہے اس کے اوپر ایمان ہوگا. نیچر کو تو سبھی مانتے ہیں، کون نہیں مان رہا اس پہ؟ ہر قوم مانتی ہے، کون منکر ہے بولو آپ؟ تو پھر ایمان اور کافر میں فرق کیا ہے؟ ایمان والا کس کو بولیں گے آپ؟ کافر کس کو بولیں گے آپ؟ ایمان والا اسی کو بولیں گے آپ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ آنند فان میں دنیا کو جناب علی نیست اور نابود کر دے سکتا ہے. یہ ساری چیز ایمان سے متعلق ہے. یہ تو اس میں کوئی چیز اسلام کے عقل کے خلاف نہیں ہے، ہر چیز عقل کے مطابق ہی ہے. لیکن یہ اسی لیے عرض کر رہا ہوں میں کہ کچھ لوگ قرآن کو اپنی عقل کے اوپر جانچنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ اپنی عقل کو قرآن کے اوپر جانچنا ہے. عقل کسوٹی نہیں ہے، قرآن کسوٹی ہے. عقل دھوکہ کھا سکتی ہے نا، لیکن قرآن اللہ کا علم ہے، اس کے اندر خطا نہیں ہو سکتی، غلطی نہیں ہو سکتی. اس بات کو بنیاد بنانا ہے آپ کو قرآن سمجھنے کے لیے. عقل 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 بولے تو نہیں ہوتا. عقل کے معنی بھی کیا ہے آپ کو معلوم؟ یہ عربی کا لفظ ہے، کہاں سے نکلا انہیں؟ عقل کے معنی عقال کے ہے. یہ عقال کسے کہتے ہیں؟ عقال کہتے ہیں کہ جس رسی کو ایک اربوں کا جو متاع کل تھا، کیا تھا وہ؟ ایک اونٹ تھا. بس اب جب اونٹ پہ بیٹھتے تو اونٹ سے اتر کے وہ رسی کو باندھ کے کھوٹی کو باندھ دیتے. یعنی وہ رسی، جس رسی کو اونٹ کھونٹی سے باندھا جا رہا ہے، وہ رسی کا نام کیا ہے؟ عقال.
اونٹ کو اس رسی سے باندھ دیا گیا. اب وہ جو جا رہا پھر اونٹ کو لے کے کھول لے رہا وہاں سے, وہ کھول کے کیا کر رہا, کیا کر رہا اب دیکھیے, اب وہ رسی کو کھول کے پھر سر کو باندھ لے کے اونٹ پہ بیٹھ کے نکل. اب وہ ارباں جو لگاتے ہیں اسے اقال کہتے ہیں. وہ اقال اس زمانے کی وہ رسی ہے جو اونٹ کو باندھے جاتے تھے, پھر اونٹ کو کھول کے انہوں کیا کرتے تھے, اپنے رسی کو لپٹ لیتے, پھر اونٹ سے اٹھے ہوئے رسی نکالے بندھی, اسے کہتے ہیں عقل. اب چونکہ عقل کہاں ہے, سر میں, تو اب انہیں وہ رسی کو کہاں باندھا, انہیں سر کے اوپر. وہ عقل ہے, متاع کل, یہاں سے عقل نکلی. اب یعنی عقل کے معنی اب کیا ہوگا, اقال. اقال کے معنی اب کیا ہوگا, یعنی وہ رسی جس سے اونٹ کو باندھا جا رہا ہے. اب ہم قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ عقل استعمال کرو, تو کیا معنی ہے اس کے, عقل استعمال کرو, اقال سے آ رہی بات یہ. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اب ہماری عقل وہ اونٹ کو کھوٹی سے باندھے, اب تمہاری عقل کو قرآن سے باندھنا ہے. تمہاری عقل گمراہ نہیں ہونا, اب بھٹکنا نہیں. اونٹ کو کیوں باندھ رہے ہیں, اب اونٹ بھاگیں گا بھٹک جائیں گا نا, اسی لیے باندھ رہے ہیں آپ. تو اب عقل کے ایک موٹے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں میں اس بات کو آپ کو, اقال کے معنی. تو وہاں سے عقل نکلی ہے. بار بار قرآن میں آتے ہیں نا, افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں استعمال کرتے, تو عقل وہی اقال ہے, رسی ہو اس کے نیچے کیا آپ کے انسان کا بھیجا ہے, سمجھ میں آ رہا, وہی عقل ہے نا. تو قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑی جو متاع تمہاری عقل ہے, ہم نے تم کو عقل دی ہے, یہ کتاب ہے, عقل استعمال کرو تم. تو دو باتیں ہیں, ایک میں اگر ذرا سی غلطی ہو گئی تو بھٹک جائیں گے قرآن سے. بیسک میں وہ کیا ہے, ابھی بتایا آپ کو, ہماری عقل کو قرآن سے باندھ دینا ہے, اور ہماری عقل کو قرآن کے اوپر جانچنا ہے. کہیں ہماری عقل کہیں ہم دھوکہ تو نہیں کھا رہے ہیں, ہماری عقل کہیں بھٹک تو نہیں رہی ہے. ہاں, ہماری عقل کو روشنی کی ضرورت ہے. وہ اس سے پہلے بھی میں آپ کی عرض کیا, اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھ دیے ہیں, اور آنکھ دے کے اللہ بول رہے فلا تبصرون, کیا تم دیکھتے نہیں. تو ظاہر ہے کہ آنکھ دی ہیں, تو اللہ بول رہے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں, بھائی اندھیرے میں کیا دیکھیں گے ہم. بول رہے ہیں اللہ ہم تم کو نگاہیں دیے ہیں, کیا تم دیکھتے نہیں. تو اللہ یہ جو بول رہے ہیں دیکھتے نہیں, تو آپ اندھیرے میں تو کیا دیکھیں گے, کیا تم دیکھتے نہیں, بولے تمہارا روشنی کا ہونا, کیا تمہارے سامنے روشنی ہے, کیا تم کو دکھائی نہیں دے رہا, یہ مطلب ہے اس کا, ہے نا. آنکھ رکھنے کے بعد بھی ہم روشنی کے محتاج ہے یا نہیں ہے نا. تو اسی طرح عقل ہماری کیا ہے, ہم کو عقل ہے لیکن ہم بھی محتاج, یہ عقل بھی محتاج ہے کس کی, روشنی کی. اور روشنی کون سی ہے, اللہ کا علم. اللہ کا علم کہاں ہے, قرآن میں. سادی بات, بالکل بہت ایزی بات ہے, جس کو بڑے بڑے عالمانہ انداز میں گفتگو نہیں کرنا ہے, آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا, پھر وہ گئے تو آپ. تو یہاں جو بات کہی گئی, قرآن کی ایک آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں, سورہ انبیاء میں آ رہی ہے یہ. اس میں اللہ فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, ہم تمہاری طرف یہ کتاب بھیجے ہیں, نازل کیے ہیں تمہاری طرف. الیکم کے معنی تمہاری طرف. الیکم کے بعد کیا جملے آ رہے ہیں, فیہ ذکرکم, اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے قرآن میں, اللہ کیا بول رہے ہیں, تمہارا میرا ذکر ہے. ہم تمہاری طرف ایک کتاب بھیجے ہیں اور اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے. بہت بڑی بات ہے. اللہ یہ نہیں بولا میرا ذکر ہے, تمہارا ذکر ہے. اس میں تمہارے لیے کتاب آئی, تم کو کیا کرنا کیا نہیں کرنا, تم کون تھے کیا تھے, تمہاری حقیقت کیا تھی, پیدائش سے پہلے کہاں تھے کدھر تھے, تم کو کیسا پیدا گیا اس کی پوری ڈیٹیل آئی. سمجھ میں آ رہا. وہاں سے نطفے سے پہلے سے مٹی سے آغاز ہوا, پھر اس کے بعد نطفے سے, اس کے بعد ماں کی پیٹ پہ 9 مہینے, وہاں تک اس کی ڈیٹیل اللہ دیا. پھر ماں کی پیٹ سے نکالا اللہ تبارک و تعالیٰ, پھر اس کے بعد اس کا بچپن, اس کا لڑکپن, اس کی جوانی, سمجھ میں آ رہا, پھر اس کا بڑھاپا, اس کی پوری زندگی کا ذکر اس میں ہے. پھر کیا کرنا کیا نہیں کرنا, پھر اس کے بعد موت آ گئی, سمجھ میں آ رہا, پھر موت کے بعد کی زندگی, ہاں, پھر موت کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کا ذکر. الیکم فیہ ذکرکم, اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے.
اس کے بعد اللہ پوچھ رہے ہیں پھر پلٹ کے، کیا پوچھ رہے ہیں؟ افلا تعقلون، کیا تم کو اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ جس کتاب میں تمہارا ذکر ہے کیا تم نہیں پڑھو گے؟ ہاں، تمہارا ذکر ہے بھائی، کسی اور کا نہیں ہے، تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم نہیں پڑھو گے؟ تم اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتے، تم اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اسی لیے نہیں سمجھ، ہم خود اپنے مالک نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی سے پیدا ہی نہیں ہوئے، نہ ہم اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے مرنے والے ہیں۔ یعنی انسان کی مرضی کہیں بھی شامل نہیں ہے۔ ہم کو اگر آج پیدا ہوتے آج کے اس دور میں تو ہم بولتے بھائی یہ ہندوستان میں کہیں کو پیدا کرے اللہ تعالیٰ، وہاں کرنا تھا، امریکہ میں کرنا تھا، یہی بولتے تھے۔ ارے ہم کو یہاں پیدا کر رہے ہیں بھائی، ہم کو اردو زبان کو انگریزی میں بولنا تھا، ہم سے پوچھتے تو یہی ہوتا تھا۔ تو مطلب کیا ہوا اس کا؟ ہم اپنی مرضی سے نہیں پیدا ہوئے، اور نہ یہ دنیا اپنی مرضی سے چلنے والی ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ یہ کدھر کے رسی پکڑی ہے، کچھ پکڑی ہے، دونوں طرف کے دو کنارے ہیں۔ یہ پہلا کنارہ اس کا پیدائش ہے، دوسرا کنارہ اس کی موت ہے، اور یہ بیچ میں جو ہے نا گیپ، اسپیس، یہ زندگی ہے۔ ختم۔ کیا بھائی؟ ایک کنارہ پیدائش، ایک کنارہ موت، ختم۔ یہ بیچ میں کا جو وقفہ ہے آپ کا، یہ کیا ہے؟ یہ زندگی ہے، ختم۔ تین ہی حصے انسان کی زندگی میں، یہ بتایا قرآن نے۔ فیہ ذکرکم، اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے یہ کتاب پڑھنے کے لیے؟ یہ بتایا۔ دیکھیے اب کتنی سادی بات ہے قرآن کی، ہر ایک کو سمجھ میں آتی، ایسی کوئی بات نہیں، بشرطے کہ اس کو انسانی زبان میں سمجھانا ہے، عام فہم زبان میں۔ اب اس کو جناب ایک بہت بڑا عالمانہ انداز میں لے کے جائیں گے، اب یہ فلاں آیت تھی، یہ اتری تھی، وہ فلاں جگہ پہ اتری تھی، وہ بولو، اب کیا سمجھ میں آتی ہے بیٹھے سوالوں کو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے آج بڑے بڑے علماء بھی الحمدللہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، تو وہی بات کر رہے ہیں 14 سال اس کے بعد، وہ جب ہوا تھا کہتے اب کیا ہو رہا؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ موجودہ کرنٹ ٹاپک کیا ہے موجودہ وقت میں؟ کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے نا، آخری انسان کے لیے بھی قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس سے گفتگو کریں گا قرآن آخری آنے والے انسان سے بھی۔ اب آپ لا کے وہ پرانے جناب یا قصے کہانی روایتیں لا کے اس کو سنائیں گے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے۔ اسی لیے قرآن کو ڈائریکٹ آپ کرو اپروچ لوگوں کو، یہ قرآن ہے۔ الیکم، اب یہ الیکم بولے تو تمہاری طرف بھیجے ہیں، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جب 1400 سال پہلے جو لوگ تھے ان کے لیے تھی، اب ہمارے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر زمانے میں، ہر جگہ، دنیا کے ہر کونے میں جہاں انسان بستے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے اس قرآن میں۔ یہی بات کہی گئی ہے نا، اسی لیے اس کتاب کا نام کیا دیا گیا؟ حکمت کی کتاب ہے۔ اب اس میں حکمت سے مراد ہم تھوڑی دیر کے لیے چلے جاتے ہیں، اس میں میڈیسن میں چلے جائیں گے ہم۔ ایک دوا ایجاد ہوتی ہے نا، امریکہ کرو چاہے انڈیا کرو، کوئی بھی ملک کرو، وہ ایک دوا پوری دنیا میں چلتی، کسی بھی دیش، کسی بھی انسان کہاں کا بھی رہنے والا ہو، وہ دوا اس کو بھی استعمال میں آتی ہے، کیونکہ انسان ہے انہیں، اور ہر انسان جہاں بھی پیدا ہوا ہے، اور اس کا نیچر، اس کی فطرت، اس کی بناوٹ ایک ہی ساخت کے اوپر ہے، اور وہ دوا برابر کام آئی ہر جگہ بھی۔ اسی طرح یہ قرآن اللہ کا علم ہے، اور یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ انسان جہاں بھی بسے گا، جہاں بھی رہے گا، اس کے لیے ہدایت ہے۔ جس طرح ایک دوا ساری دنیا کے لیے ہے، اسی طرح قرآن بھی سارے عالم کے لیے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات، اللہ نے اس بندے کے اوپر قرآن یعنی فرقان کو نازل کیا، اور یہ تمام عالم کے لیے متنبع کرنے والی، بیدار کرنے والی، اٹھانے والی کتاب ہے، سونے والوں کو اٹھانے والی کتاب ہے، سب کے لیے، للعالمین نذیرا، سارے عالم کے لیے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن ایک نصیحت ہے سارے عالم کے لیے، پورے عالم کے لیے۔
یہ بات کہی گئی، یہ حکمت کی بات ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم، حکمت کی باتیں ہیں اس قرآن کے اندر. آگے چل کے جو بات فرمائی ہدی و رحمت للمحسنین، دیکھو اب دو باتیں آ گئے. حکمت کی بات ہے تو اب اس کا علاج، حکمت علاج اللہ بتا رہے ہیں. علاج کیا ہے اس کا؟ یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے. اس کے قرآن کے دو صفات آ گئے. یہ کتاب کیا ہے؟ قرآن. اس کتاب میں ہدایت ہے اور اس کتاب میں ہدایت کے بعد رحمت بھی ہے. ہدی و رحمت للمحسنین، دو باتیں آ گئی. اب ہدایت اور رحمت، تیسرا جملہ کیا ہے اس میں؟ ہدی پہلا جملہ ہے، رحمت دوسرا جملہ ہے، تیسرا جملہ ہے للمحسنین. اس کتاب میں ہدایت ہے، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک اور اچھے بننا چاہتے ہیں، انسان بننا چاہتے ہیں، با کردار بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہے. یہ اس میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، دو چیزیں ہیں اس میں. پہلی ہدایت ہے، دوسری رحمت ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا جو ہدایت کے اوپر عمل کرے گا اسی کے لیے رحمت ہے. جو ہدایت پہ عمل نہیں کرے گا، اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ہدیوں کو چھوڑ دیں گے، خالی رحمت للمحسنین، وہ تو نہیں ہوتا. آپ پہلے ہدایت ہے، بعد میں رحمت ہے، اور تیسرا کن لوگوں کے لیے؟ محسنین. لفظ آتا ہے اس کا اصل میں احسان کرنے والوں کے لیے. اب اس کا ترجمہ ہوتا ہے نیک لوگوں کے لیے، اچھے لوگوں کے لیے، انسانیت کے اوپر چلنے والوں کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے، لوگوں کا محسن بننے والا، لوگوں کے اوپر احسان کرنے والا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے والا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا، اس سے کہتے ہیں محسن. بھئی یہ میرے محسن ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ بھئی یہ آپ کے کام میں آئے. کبھی یہ آپ کے کام میں آئے. اب جو آدمی آپ کے کام میں آ گیا، یقیناً اس آدمی کے لیے آپ کے دل میں جگہ ہے، محبت ہے، ہمدردی ہے، اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی اس کے کام میں آؤں. یہ جذبہ ہے آپ کا، یہ آپ کا جذبہ بنتا ہے. ایک آدمی آپ کے کام میں آیا نا، آپ یہ جذبہ رکھتے ہیں، اس کے لیے خود بخود پیدا ہو جاتا ہے جذبہ، کیونکہ آپ بھی انسان ہیں. بھئی یہ آدمی میرے کام میں آیا، میں بھی اس کے کام میں آؤں گا. یہ جذبہ آپ کے اندر ہوگا خود بخود. اسی کو محسن کہتے ہیں. اور جو یہ جذبہ نہیں ہے، نہیں آ رہا، اس کو احسان فراموش کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ احسان فراموش. اور موٹے الفاظوں میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ خود غرض. احسان فراموش ذرا اونچی ادبی الفاظ ہے، اور موٹے الفاظ میں کیا کہتے ہیں؟ احسان فراموش ہے، خود غرض، خوددار، مطلبی، یہ سب باتیں آتی ہیں اس میں. جس کے پاس احسان کا جذبہ نہیں ہے، نیکی کا جذبہ نہیں ہے، اچھائی کا جذبہ نہیں ہے، خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ خود غرض، مطلبی، خوددار. سمجھ میں آ رہا؟ یہ ساری باتیں اس کے اوپر فٹ ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو تعارف کروایا، کیا کرایا؟ ہدی و رحمت للمحسنین. اس کتاب میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے اور رحمت ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو محسن بنتے ہیں، سچے انسان بنتے ہیں. لیکن انسان کہا ہی اس کو جاتا ہے. ہاں، انسان بشر ہے. انسان کو بشر بولا گیا. بشر کے معنی کیا ہے معلوم؟ خوشخبری. انداز کیا ہے اس کا خوشخبری کا؟ آپ کوئی جنگل میں ہے، آپ کوئی ریگستان میں ہے، آپ اکیلے ہیں، بھول رہے ہیں، پریشان ہیں، کسی انسان کے اوپر آپ کی نظر پڑ گئی، کتنا خوش ہوتے آپ؟ ارے بھائی یہاں ہے کوئی میرے ویسا. تو وہ جو خوشی ہے نا کسی انسان کو دیکھ کے آپ کو جنگل میں یا ریگستان میں جو خوشی محسوس ہوتی ہے نا، اسی خوشی کا نام ہے بشر. ایک بشر دکھ گیا، خوشخبری ملی آپ کو. سمجھے آپ؟ اگر نہیں دکھا انسان کو انسان، تو کیا مطلب؟ انسان کی فطرت ہے انسانوں میں رہنا بھائی.
اسی لیے 1,00,000 کی گز میں زمین لے رہا اس کو، نہیں تو کہیں بھی دور چلے گیا تو جناب علی کہیں بھی 1,500 میں رہتا جا کے، نہیں انسانوں میں رہنا اور اچھا جگہ رہنا، وہ بھی یہ ہے خوشخبری۔ بشر اسی بنیاد پہ کہا گیا، خوش ہونا ایک دوسرے کو دیکھ کے، ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہونا، اور اللہ کے نبی نے تربیت فرمائی، کتنی پیاری بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم کسی مومن سے ملو مسکراتے ہوئے ملو، خندہ پیشانی سے ملو، سمجھ میں، جلا ہوا صورت لٹکی ہوئی ہے یہ نہیں بھائی، اشاعت بشاعت ہونا پورا ایسا ملو تم، سمجھ میں آ رہا، حالت بالکل بنا لے کے رکھے ہوئے، منع ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، اگر تم کسی مومن سے مل رہے ہیں مسکراتے ہوئے مل رہے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ کیا بھائی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہوتا ہے کوالٹی۔ ہاں کتنی بڑی بات کہی گئی یہاں پہ، تو ہمارے دل میں تو سامنے والے کے کیا کیا ہے، نفرتیں ہیں، قدرتیں ہیں، کیا کیا کچھ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی یہ باتیں تو ایسی ہے کہ اگر تم نیکی، تو اسلام میں یہ بھی ہے کہ تم کسی سے خندہ پیشانی سے ملو، مسکراتے ہوئے ملو، یہ بھی نیکی ہے تمہارے لیے۔ اتنی بڑی بات، تر محسنین کی بات آئی، یہ بات کہی گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے آپ، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون، یہ لوگ کون ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کے اوپر ان کا یقین ہوتا ہے۔ اب ان کا تعارف ہو رہا، کس کا؟ للمحسنین، محسنین کا تعارف ہو رہا۔ کون ہے محسن؟ یہ لوگ ہیں، نماز کی پوری پابندی ہے ان کے پاس۔ کیا مطلب اس کا؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی وہ محسن نیک آدمی وہ ہے، ایک آدمی اچھے کامہ کر رہا، خیر خیرات کر رہا، لوگوں کی مدد کر رہا، یہ کر رہا، سب کر رہا، مگر نماز نہیں، انہیں محسن نہیں ہوتا انہیں۔ یہ بھی ذہن میں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، دواخانے مدد بھی کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن مسجد کو نماز نہیں۔ اللہ بولے نہیں، کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ محسن کون ہے؟ اللہ بول رہے سب سے پہلا احسان اللہ کا تیرے اوپر ہے، اور تجھے چاہیے کہ اللہ کے آگے تجھے جھکنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کا ہی شکر نہیں ادا کر رہا، اللہ کو نہیں پہچان رہا، اور سوناج والی تو اپنے آپ کچھ سب کچھ سمجھ لے رہا، تو سمجھ میں آ رہا کہ تو محسن نہیں ہے، تو غلط فہمی کا شکار ہے۔ پھر یہ بات بتائی جا رہی ہے، بہت سارے لوگ ہیں ایسے نہیں نیک کام کرنے والے، مگر بندگی نہیں کرتے۔ کیا کچھ بندگی کرنے والے بھی بہت ہے، مگر یہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے، یہ بھی ایسے بھی لوگ ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں، دونوں ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں یہاں پہ، بھائی انسانوں کے ساتھ بھی آپ کا سلوک اچھا ہونا چاہیے، ان کا حق ادا کرنا چاہیے، اور اللہ جو آپ کا اصل خالق مالک ہے اس کے ساتھ بھی آپ کا تعلق اچھا ہونا چاہیے۔ یہ دونوں تعلق ہے آپ کے، دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے تو پھر آپ نہیں ہو سکتے محسن۔ یہ بات فرمایا۔ کون لوگ ہیں یہ؟ پہلی بات، یہ پابندی سے نماز قائم کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا دیا، اس کا دیا ہوا ہے، اور بطور علامت کے، بطور شکرانے کے وہ اللہ کے پاس جا کے جھکتے ہیں۔ میرا کوئی وجود نہیں ہے، اس کے دینے سے میرا وجود ہے، میری جو سانسیں چل رہی ہیں یہ اس کے حکم سے چل رہی ہیں، یہ ان کا یقین ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہی ہے بات آگے چل کے ویتون الزکات، اور پھر جو مال ہم نے ان کو دیا ہے ان کے مال میں سے بندوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ ایک ہے اللہ کا حق ادا کر دیا آپ نماز پڑھ کے، اب دوسرا حق ہے مال کا، اور یہ آپ اللہ کو کیا دیں گے؟ آپ اللہ کے بندوں کو دینا ہے زکوٰۃ میں سے۔ اب دونوں سے تعلق آپ کا ہو گیا، آپ ادھر نماز سے اللہ سے آپ کا تعلق ہو گیا، اور ادھر زکوٰۃ سے آپ کا بندوں سے تعلق، دونوں خوش ہیں تو آپ کی نجات ختم، دونوں خوش ہیں بھائی۔ ادھر بندے آپ کے ہیں ماحول سوسائٹی میں، وہ بھی آپ سے راضی ہیں، اور ادھر آپ الحمدللہ آپ عبادت بھی کر رہے ہیں، اللہ بھی آپ سے راضی ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ جنت میں جانے کے لیے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، اور نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ یہ آپ کے دوست احباب ہے، بھائی بڑا اچھا آدمی، ہم کو اعتراض نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا؟ اس کو جو ہے جنت میں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہے۔ بھائی کچھ اعتراض ہے کیا؟ کوئی حق ہے کہ آپ کا پوچھتے؟ ہاں میرا دینا ہے، رکو بھائی تم ذرا یہیں رک جانا پڑتا آپ کو، نہیں؟ تو یہ ہے دو جملوں میں اللہ دین کو بتا دیا، نماز اور زکوٰۃ میں دین کو بتا دیا۔
یہ دو چیزیں اگر ہے، دیندار ہے یہاں پر الحمدللہ، اللہ کے پاس آپ کے لیے مغفرت ہے، جنت کی بشارت بھی ہے۔ چلیے اس کے بعد فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون، اور پھر آخرت کے اوپر ان کا یقین ہوتا ہے۔ آخرت میں یہ بہت بڑی بات ہے، ہر معاملے میں آخرت سامنے ہونا۔ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے میری، وہ میری اصلی زندگی ہے، اور یہاں پہ جو کچھ بھی ہے یہ امتحان ہے، اور یہاں جو کچھ بھی مجھے ملا ہے وہ سب مجھے یہاں پہ چھوڑ کے جانا ہے، بس ختم۔ آخرت کا یقین نہیں ہے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ 4 آیات ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے، جو لوگ یہ 4 آیات کے اوپر جن کا عمل ہے، جن کا یقین ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اب مدرسے میں پڑھے تو سرٹیفکیٹ ملتا ہے، عالم صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، ویسی اب اللہ تعالیٰ اللہ کی باتوں کے اوپر جو عمل کیا، یقین کرا، ان کو اللہ اب سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے ہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پہ قائم ہے۔ ختم فیصلہ، اللہ کی طرف سے آرام۔ اب کوئی مولوی مفتی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اللہ بول رہے ہیں۔ آپ کے اندر یہ اگر صفات ہے جو اوپر آئے ہیں، تو اللہ خود اعلان کر رہے ہیں کہ پھر آپ اللہ کی طرف سے ہدایت پہ قائم ہیں۔ اگر آپ اللہ کی طرف سے ہدایت پہ قائم ہیں تو اس کے بعد اللہ کیا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے، فلاح پانے والے ہیں۔ الحمدللہ۔ 5ویں آیت تھی، ہو گیا بس فیصلہ۔ دیکھو آپ، یہ سورہ لقمان 5 آیات تھی۔ اب پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کا ذکر فرما رہے جو ان سے بالکل الگ ہے، ہٹے ہوئے لوگ ہیں، ان کے کچھ لوگ ہیں، ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہو رہا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ یہ اوپر اللہ جو بات بولا تھا نا، حکمت کی باتیں قرآن میں ہے، ہدایت اور رحمت ہے، اب اس کی ضد ہو رہی ہے۔ جو لوگ حکمت کی باتوں کو، ہدایت کی باتوں کو، رحمت کی باتوں کو چھوڑ کے، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ایسی باتوں کو خریدتے ہیں، ایسی باتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جن باتوں کا تعلق انسان کی زندگی سے نہ یہاں سے ہے نہ وہاں سے ہے۔ لہو الحدیث، لہو الحدیث کے معنی ہیں، حدیث کے معنی بات، لہول کے معنی کھیل کود کی باتیں، ٹائم پاس کی باتیں، بیکار باتیں، کسی کام کی باتیں نہیں۔ تو کام کی باتوں کو چھوڑ کے، ہدایت کی باتوں کو چھوڑ کے، حکمت کی باتوں کو چھوڑ کے، نجات کی باتوں کو چھوڑ کے کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ بیکار باتوں کو اپنا وقت خراب کرتے ہیں جا کے وہاں پہ۔ وقت خراب کرنے کو اللہ کیا بولا؟ یعنی اپنے وقت کو بیچ کے فالتو کام خریدتے ہیں۔ آپ کا وقت خرچ ہو رہا، ٹائم پاس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں 2-2 3-3 گھنٹے، ایک ہمارے بچے دیکھتے نہیں آپ، بعض میں تو اذان اور مسجد کے پاس ہی کھڑے ہوئے ہیں ڈبوں پہ، پان کا ڈبہ مسجد کے ملگیوں میں وہیں کھڑے ہوئے، 4 چاپ لیتے ہوئے، اذان نماز ہو رہی ہے، خساقت وہیں کھڑے ہوئے، نہیں جاتے۔ ان کی ادھر کی باتیں، ادھر کی باتیں، بے تک کی باتیں، بے فائدہ کی باتیں، اس میں لگے ہوئے ہیں، ٹائم پاس کی باتیں۔ یہ لہو الحدیث ہے۔ یہاں پہ جو بات آ رہی ہے، فرمایا لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ آپ اللہ کی ایسی باتوں میں پڑھ کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی باتوں سے آپ بھٹک جاتے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے آپ پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھو آپ کی زندگی کیا ہے، آپ کی زندگی کی اہمیت کیا ہے، آپ کی قدر خود آپ نہیں کر رہے ہیں۔ روزانہ آ رہے ہیں، وہیں 4 ڈبے کے پاس ٹھہر رہے ہیں، صبح سے شام تک ہو رہی ہے، زندگی کٹ رہی ہے آپ کی ایسی، فٹ پاتھوں پہ کٹ رہی، ہوٹلوں میں کٹ رہی، آوارہ پنے میں کٹ رہی، یہ دوست وہ دوست میں کٹ جا رہی ہے آپ کی زندگی۔ روز کی روٹی، چلو کبھی کبھار ہوا ایسا الگ بات نہیں ہے، بالکل ایک ڈیوٹی کی طرح آ رہے ہیں آپ، اور آ کے اپنی زندگی کو ختم کر دے رہے ہیں آپ پوری، بغیر علم ہی نہیں ہے ان کو کیا ہو رہا سو آخر۔ یہ بول رہے ہیں کہ بھائی ٹائم پاس ہو رہا ہے، کیا کرنا؟ ارے ٹائم پاس کیا ہو رہا بھائی؟ ٹائم آپ کو پاس کر دے رہا، آپ کون سا ٹائم پاس کر رہے ہیں؟ غیر ضروری بول رہے ہیں ٹائم پاس ہو رہا، ٹائم پاس ہو رہا ہی نہیں، ٹائم آپ کو پاس کر دے رہا۔ آج کا ایک دن گیا تو وقت آپ کو ایک دن نکال دیا یہاں سے، ختم آپ کی زندگی سے۔ یہ بات ہو رہی ہے بغیر علم، بغیر علم۔ اور ایسے لوگوں کے سامنے اگر آپ کوئی کام کی بات کریں گے
کوئی ذمہ داری کی بات کریں گے ان کو پسند نہیں آئی. ان کو بولے تو چڑھاتی ان کو. ان کے ماں باپ بولے بھی تو چڑھاتی, دوسرے تو دور کی بات ہے. والدین بھی بولے تو بیٹا وہ چڑھا رہی بھائی, کیونکہ ان کو آوارہ گردی کی عادت پڑ گئی, باہر ٹائم پاس کی عادت پڑ گئی, ذمہ داری کی عادت نہیں ہے. اب ان کو آپ نصیحت کریں گے نا تو ماں باپ کے خلاف ہی بولیں گے, اب دوسرے تو دور کی بات ہے. اب تو اللہ تعالیٰ وہی بات بتا رہے ہیں یہاں پہ. اب بغیر علم کے بات کیا بول رہے ہیں؟ اگر ان کے سامنے کوئی اچھی بات آ گئی تو لوگ کیا کرتے ہیں بعد میں, وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, مذاق بنا لیتے ہیں, مذاق کرتے ہیں ان کی اچھی بات بتانے والوں کی, اللہ کی بات بتانے والے, ان کی زندگی کے کچھ کام کی باتیں بتانے والے ہیں, وہ ان کی باتوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں. يَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اللہ کیا بول رہے ہیں؟ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ ذلت کا عذاب تیار کر رکھا, ذلت کا عذاب. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا. اور جب ان کو اللہ کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے, قرآن پڑھ کے بات سمجھائی جاتی ہے, اللہ کی اس کے نبی کی باتیں بتائی جاتی ہیں, تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ تکبر کے ساتھ مڑ جاتے, پیٹ بتا رہے بولتے رہتے, ان کا کام وہی ہے. مستکبرن, تکبر, غرور, گھمنڈ ہے, کچھ نہیں مگر گھمنڈ ہے, کچھ بھی نہیں ہے گھر میں بھائی. اکثریت کی بات بتا رہا ہوں میں, کچھ نہیں ہے مگر حماقت بولتے, غصہ بولتے ہو, ناک پہ غصہ. یہ تباہ قوم کو تباہ ہونے والی نسلیں ہیں یہ قوم. كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا. حدیث میں بات آتی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن کے اوپر نظر رحمت رزم کرم بھی نہیں کرے گا, تو اس کے اندر ایک ایسے لوگوں کے گروہ کا بھی ذکر کیا رسول اللہ نے. وہ کون ہے؟ عائلاً مستکبراً, ہے کچھ نہیں مگر غرور بہت ہے. عائلاً, کھانے کو کھانا نہیں ہے, حالت خراب ہے, بیمار پڑ کے تو دواؤں کو پیسے نہیں ہے, ہاں مکان کا کرایہ دینا نہیں ہے, دینے کے لیے پیسے نہیں ہے, مگر حماقت, غصہ بہت ہے. تو ایسے لوگوں کے متعلق بولا عائلاً مستکبراً, تنگ دست ہے, خالی ہاتھ ہے, مگر حماقت بہت ہے. ہم دیکھ سکتے اپنے لوگوں میں بہت کچھ چاہیے, سمجھ میں آ رہا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا یہاں پہ, کیا فرمایا دیکھیے اب, اولئک لہم عذاب مہین, ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے, فرمایا ذلیل, رسوا. اور جب ان کے پاس اللہ کی بات سنائی جاتی ہے تو کأن لم یسمعھا, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں سن رہی نہیں, بات سنے ہی نہیں. کأن فی اذنیہ وقرا, گویا کہ ان کی آنکھوں میں ڈانٹ ہے, ڈانٹ, جو اللہ کی بات ہی نہیں سن رہے ہیں. فبشرہ بعذاب علیم. اب اللہ فرما رہی بس سمجھا دیا نا, اب ان کو سمجھانا ہے, اب ان کو عذاب جہنم کی خوشخبری سناؤ. یہ ہے, اور کیجیے آپ. تو اوپر جو بات آئی لہو الحدیث, یہ قرآن کے مقابلے میں ہے. یہ لہو الحدیث, بے تک کی باتیں, بے بنیاد باتیں, بے سند باتیں, لہو لہب کی باتیں, یہ سب قرآن کے مقابلے میں ہے. جو قرآن کے مقابلے میں جو بات بھی آپ لائیں گے وہ لہو الحدیث ہوگی. قرآن کے مقابلے میں آپ لائیں گے, آپ قرآن ایک بات کہہ رہا, آپ ایک بات کہہ رہے ہیں, یہ لہو الحدیث ہے. قرآن کی اہمیت نہیں ہے, آپ کو اس کی اہمیت ہے. یہ گمراہ کرنے والے باتوں کی اہمیت ہے آپ کو. اسی لیے قرآن کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر کے چل کے جو بات فرمائی اوپر, وہ کیا ہے؟ یہ حکمت کی باتیں ہیں بھائی, دانائی کی باتیں, عقل کی باتیں, فراست کی باتیں, دور اندیشی کی باتیں. قرآن کا رشتہ ہم سے ٹوٹ چکا ہے, چھوٹ چکا ہے. آج قصے کہانیوں میں, روایات میں, موضوع اور ضعیف حدیثوں میں, اس میں چل رہا معاملہ پورا. اصل چیز قرآن ہے.
قرآن کو مضبوط پکڑو، بولے اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا قرآن میں، سورہ الزخرف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے طرف جس کتاب کی وحی کی جا رہی ہے یعنی قرآن کی، آپ اسے مضبوط پکڑ لیجئے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ پھر سنا دیتا ہوں آپ کو، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، پس آپ مضبوط پکڑ لیجئے اس کتاب کو جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے یعنی قرآن۔ اس کے بعد کیا جملہ آ رہا پھر؟ بڑا ہے میں وہ، کیوں؟ اسی وجہ سے قرآن کو چھوڑ کے آپ بھی سیدھے راستے پہ قائم نہیں رہ سکتے، آپ بھی۔ اس کے بعد وہی جملہ آ رہا اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، بے شک آپ قرآن کے بعد آپ صراط مستقیم پہ ہیں۔ پھر فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، پس آپ مضبوط پکڑ لیجئے جو وہی کی جا رہی ہے، اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، تو آپ صراط مستقیم پہ ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، بڑی اہم بات ہے وہ بھی، وہ کیا فرمایا؟ إِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اے نبی یہ نصیحت آپ کے لیے بھی ہے اس قرآن میں، آپ کی قوم کے لیے بھی۔ اس قرآن میں نصیحت آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی ہے۔ فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ہم ضرور قیامت کے دن پوچھنے والے ہیں قرآن کے معاملے، کیا پکڑے تھے، چھوڑے تھے تم؟ بول رہے ہیں اللہ ایسا بول کے نہیں؟ سورہ یاسین میں بھی کیا بات آئی تھی؟ یاسین والقرآن الحکیم علی صراط مستقیم، قرآن کے بعد ہی سیدھا راستہ ہے پھر۔ اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، قرآن کے متعلق فرما ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر یہ ایک ہی کتاب ہے جو تم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے سکتی ہے، سیدھا راستہ بتا سکتی ہے۔ قرآن سے ہٹ کے نہیں کوئی کتاب اور نہیں، قرآن ہدایت کی کتاب، رہنمائی کی کتاب، صرف قرآن۔ پڑھو قرآن کو، بار بار پڑھو قرآن کو۔ قرآن کے لفظی معنی وہی ہیں، یعنی وہ کتاب جو بار بار پڑھی ہونے والی ہے، قرآن ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جیسے بھی آپ پڑھے قرآن، آخر میں تلاوت، دوسرے پھر فوری آنا ہے آپ کو الف لام میم میں۔ تراویح پڑھتے ہیں نا اپن، قرآن پڑھتے ہیں، جس رات کو تراویح پڑھتے ہیں آپ کی قرآن پوری ہو رہی ہے نا قرآن تلاوت، وہاں پہ پھر کیا کرتے ہیں امام صاحب؟ آخری رکعت میں پھر الف لام میم پڑھتے ہیں، یعنی پھر شروع کرو تم لوگ، ختم نہیں ہوئی قرآن، الف لام میم کا پہلا رکوع آدھا پڑھ کے پھر جب رکوع کرتے، مطلب پھر شروع ہونا ہے اب۔ یہ طریقہ ہے قرآن کا۔ قرآن بند کے رکھنے والی کتاب ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑا ہمارا جرم یہی ہے، قرآن کو ہم نے بند کر کے رکھ دیا ہے۔ نہیں، ایک آدمی گناہ نہیں کرا، کچھ بھی نہیں کرا، اس کو غیر طور پہ لیا کے جیل میں بند کر دیا، تو کیا بولتے ہیں آپ اس کو؟ ظالم ہے لوگ۔ تو ہم کیا کر دیے اب جو اندر ہے، جو بیچارہ گنہگار نہیں، آپ اس کو اندر ڈال دیا، غیر ضروری اس کو جیل میں ڈالے۔ اب مجرم انہیں نہیں ہے، مجرم ڈالنے والا ہے۔ یہ اب قرآن کو کیا کر دیا؟ ہم بند کر دیے، اب ہم مجرم ہیں قرآن کے۔ یہ بات میں نہیں بول رہا ہوں، خود قرآن بول رہا ہوں۔ سورہ سجدہ، قرآن میں ایک سورت ہے سورہ سجدہ، اس کی ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے سامنے قرآن پڑھی جا رہی ہو، جس کے پاس قرآن ہو اور وہ قرآن سے دور ہو رہا ہے۔ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا،
اعراض کر رہا، منہ موڑ لے رہا قرآن سے دور ہو جا رہا، قرآن سے بے توجہ ہو جا رہا، قرآن کو سائڈ میں کر دے رہا. کون؟ ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربی، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے سامنے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یا قرآن پڑھا جا رہا ہو، یا قرآن پڑھ کے اس کو سمجھایا جا رہا ہو، اور اس کے بعد بھی وہ قرآن سے دور ہو جا رہا، آ رہا، اعراض کر رہا، منہ موڑ لے رہا، توجہ نہیں دے رہا، ٹیک اٹ ایزی کر رہا، قرآن کو سائڈ میں کر دے رہا. تو اللہ اب کیا بول رہے ہیں اس کو؟ انا من المجرمین، یہ ہمارے مجرم ہے. کون ہے یہ لوگ ایسا کرنے والے؟ ہمارے مجرم ہے بولا اللہ، اس کتاب اس قرآن کے مجرم ہیں. انا من المجرمین منتقمون، اور ایسے مجرموں سے اللہ بول رہے ہیں کہ میں خود انتقام لوں گا. اللہ تو بچانے والا ہے نا، تو اللہ بول رہا میں خود انتقام لوں گا. تو اب کون بچائیں گا آپ کو؟ قرآن کے ساتھ اگر تمہارا یہ رویہ ہوگا، ناقدری ہوگی قرآن کی، تو پھر اللہ بول رہے تم مجرم ہیں اس کتاب کے، اور میں انتقام لوں گا ایسوں سے، چھوڑوں گا نہیں. سورہ سجدہ پڑھ لو آپ جا کے، چھوٹی سورت ہے سورہ سجدہ، ایک آپ کو مل جائیں گے اس کے اندر آیت. کیا ہے ہمارا قرآن کے ساتھ رویہ؟ اچھا، یہ جو آیت پڑھی جا رہی ہے نا، اس کے مخاطب کون ہے؟ کسے ایڈریس کی جا رہی ہے؟ کوئی بھی غیر مسلم نہیں ہے. اگر ٹھیک ہے، اگر وہ بھی آ گیا تو ٹھیک ہے، مگر پڑھ رہا کون؟ میں ہی پڑھ رہا ہوں. پھر میں قرآن کو سائڈ میں کر دے رہا ہوں. سب کچھ پڑھنے کے بعد پھر میرے کو جو کرنا ہے وہی کر رہا ہوں. میں جتنا پڑھا ہوں اس کو بازو رکھ دے رہا ہوں. ایسا اللہ کیا بول رہے ہیں؟ ہماری ناقدری، ہمارے کتاب کی ناقدری، کتاب پڑھ کے ہماری کتاب کو بازو رکھ کے جو چیز دل میں آئے تم کرتے، پھر تو پھر ہم کب چھوڑنے والے ہیں تم کو؟ ہم خود انتقام لیں گے تم سے. انا من المجرمین منتقمون. ہاں، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم قرآن کے ساتھ. سوچیں کتنی بڑی وعید ہے، یہ کتنی بڑی وعید ہے، اتنی بڑی وارننگ اللہ کی طرف سے. کیسے باقی رہیں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ ہی اگر انتقام لے، جس سے ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہماری مدد کر، ہماری حفاظت کر، ہم دعائیں جس سے کر رہے ہیں، اگر وہ خود ہم سے انتقام لے، کون ہے پھر؟ کتنی بڑی بات ہے جی. سوچیے آپ، غور کیجیے اس میں. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرمائے قرآن کے متعلق، لہو الحدیث، بے تکی باتیں، بے بنیاد باتیں، قصے، کہانیاں، سب بازو رکھو. آپ سب صرف قرآن پڑھو اور کچھ نہیں. صرف قرآن پڑھو، سمجھ کے پڑھو، ترجمے سے پڑھو، بار بار پڑھو، دعائیں کرتے رہو قرآن پڑھتے ہوئے. اللہ تیری کتاب پڑھ رہا ہوں جس میں ہدایت ہے، تیرا کلام پڑھ رہا ہوں، تو میرے سینے کو کھول دے، میرے دل و دماغ کو کھول دے، قرآن فہمی عطا کر، قرآن پہ عمل کرنے کے لیے میری مدد کر، سیدھے راستے پہ مجھے لے چل، قرآن کے راستے پہ، نبی کے راستے پہ مجھے لے کے چل، نبی کے سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے قرآن کے ساتھ. جب تک نہیں ہوگا قرآن، کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم مانتے ہیں قرآن کو بہت عظیم کتاب ہے، مگر عمل کے لیے عظیم نہیں ہے. یہ خالی قسم کھانے کے لیے ہے، سب سے اوپر رکھنے کے لیے ہے. شادی میں سب سے پہلے اس کو لکھتے آپ جہیز کے سامان میں نمبر 1 پہ قرآن ہی لکھتے، نمبر 2 پہ جانماز لکھتے. کتنے پکے مسلمان ہیں دیکھ. نہیں، 2 چیزیں پہلے، اور وہ 2 چیزیں بیٹا مرے تک بھی نہیں استعمال کرتا ہوں.
ہاں 2 چیزیں پہلے مانگ رہا، مرے تک استعمال کرتا ہوں اس کو، میں قرآن کرتا نہیں تقریباً گھرانوں میں یہی حال ہے۔ اس امت کی بربادی کا ایک ہی نتیجہ ہے، صرف کتاب اللہ کو چھوڑ دینا، ختم، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ امت جس دن اس قرآن پہ واپس آ جائیں گی تو پھر اس امت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے پھر، اور تاریخ ہماری گواہ ہے۔ ہاں حضرت عمر نے یہ بات فرمائی تھی جب ایران فتح ہوا تھا نا، جب گفتگو ہوئی، ایران تو سپر پاور تھا نا اس زمانے میں، اور یہ لوگوں کی حالت کیا تھی، عربوں کی، اونٹ بکریاں چرانے والے، ریگستانوں میں رہنے والے، کچھ نہیں۔ جب وہ ایران کا بادشاہ جب پوچھا کہ بھائی تم ہم سے نگاہیں ملا کے بات نہیں کر سکتے تھے اور آج تم فتح حاصل کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے ایک ہی جواب دیا، اللہ نے ہمیں اس کتاب سے عزت دی ہے، اور انہی سے ایک حدیث روایت آتی ہے حضرت عمر سے ہی رضی اللہ تعالیٰ سے، قرآن کے متعلق ہی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کا عروج جو عطا کرتے ہیں نا اس کتاب اللہ کو پکڑنے کی وجہ سے، قوموں کا عروج ہے، اور جو قوم اس کتاب کو چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گا، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور دوسروں کو صفحہ ہستی سے ختم، فنش، کوئی اہمیت نہیں، ضائع کر دیں گا بلکہ آتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا تاریخ میں آپ کا بہت بڑا جملہ ہے، یہ کیا تھا جملہ وہ آپ کا؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہم کو کسی اور نظریے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کلچر کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور قانون کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے بس۔ اور ہم کیا بولے آج؟ نہیں قرآن کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم خود سے کہانی آپ آج قرآن کیا کر رہے ہیں، کوئی پڑھ رہا لا رہا، کچھ بھی نہیں، نہ تو ہماری تقریروں میں قرآن ہے، نہ تو ہمارے وعظوں میں قرآن ہے، ادھر ادھر کے قصے کہانیاں ہیں، وہ روایتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہی چل رہا۔ بھائی قرآن ہے کہاں؟ قرآن خالی برکت کے لیے، تبرک کے لیے، دکان مکان کی برکت کے لیے ہو گیا، کوئی مر گئے تو ایصال ثواب کے لیے ہو گیا، یہ کام ہم قرآن سے لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے غضبناک ہوتے ہیں، ارے میں تم کو ہدایت کے لیے کتاب دیا، زندوں کے لیے دیا، اور تم قرآن کو مردوں کے حوالے کر رہے، کیا بھائی؟ زندوں کے لیے دیا میں قرآن، آپ مردوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس کو، عجیب قوم ہے یہ، جو چیز زندوں کے لیے آئی۔ بھائی اللہ نے فرمایا اس قرآن کیا ہے؟ شفا ہے، کیا آپ دوا مردے کو کھلاتے ہیں؟ ہاں کچھ بھی نہیں، زندے کو دوا کھلاتے، شفا اس کو ضرورت ہے، جو قرآن شفا ہے تو زندوں کے لیے، مردوں کے لیے ہے۔ عقل، کامن سینس اللہ دیا، اس کو استعمال کرو آپ۔ عجیب حال ہے، دفن کر دیے، اور یہ آئے فلاں دن بولے مسجد میں وہ بڑی بھی دے دو ختم قرآن ہے، بڑے ارے کیا بات ہے بھائی؟ مرنا جینا دفن ہونا نئی بات تو نہیں تھی، صحابہ کرام کے دور میں بھی تدفین ہوئی، سب ہوا، کیا کسی خبر پہ کوئی صحابی اللہ کے نبی بولے 3 دن کے بعد آؤ میرے پاس ان کے ہے کہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھائی یہ اعلان ہو رہا؟ کیا اعلان کرنا ہے آپ کو؟ خبر کے پاس معلوم کچھ نہیں معلوم، جنازہ پڑھنے سے پہلے کیا اعلان کرنا ہے؟ جو کرنا ہے وہ نہیں کر رہے، خبر کے پاس کیا اعلان کرنا ہے وہ نہیں کر رہے۔ ارے نماز جنازہ سے پہلے میت کے جو وارث رشتہ دار ہیں ان کو اعلان کرنا ہے، بھائی ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بھائی یہ کسی کا باقی ہے کیا؟ اگر کسی کے باقی ہے کچھ وہ تو آپ آئے، ہم دے دیں گے آپ کو، کیونکہ اس کے بغیر ان کی نماز جنازہ جاتی چ نہیں اوپر، یہ تو کوئی بول رہا ہی نہیں۔
اب چلے جا رہے ہیں تیسرے دن کھانے کے لیے الٹا میت کے گھر کو یہ الگ ہے، ایک عجیب قوم ہے یہ۔ اللہ کے نبی یہ بولے دیکھو میت والے غمزدہ ہے، کم سے کم 3 دن کم سے کم جو ہے آزو بازو والے گھر میں پکا کے ان کو کھلاؤ بھیجو۔ اب انہوں خود چلے جا رہے ہیں کھانے، وہ بیچاری پریشان ہے، بیوہ ہے، چھوٹے بچے، یتیم بچے، ان کے کیا کیا ہے کہ بھائی غمزدہ گھر میں آپ جا کے وہاں پہ کھینچ رہے ہیں۔ کیسی بے حیا قوم ہے یہ، کیا تو بھی کھانے کے لیے کچھ بھی کرنے تیار ہی نہیں۔ ہاں بھائی کیا کرنا ہے خبر پہ اعلان، خبر پہ اگر واقعی میں کچھ اعلان کرنا تو یہ کرو بھائی یہ صاحب مر گئے، انہوں آٹو چلاتے تھے نا، نوکری کرتے تھے، ان کے 4 بچے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، اس کی بھی شادی نہیں ہوئی، وہ بیوہ ہو گئی، مکان کے کرائے میں ہیں، ہم سب مل کے ان کا کچھ کریں گے کیا بھائی؟ یہ اعلان ہونا، دیکھو بھائی آئیے ہم بھی بیٹھیں گے، یہ کچھ کریں گے ان کے لیے، بیچاروں کا مسئلہ ہے، چھوٹے بچے ہیں، اسکول کی فیس نہیں بھر سکتے انہوں، بچیاں ہیں، بچوں کا کیسا ہوں گا آخر، بیوہ ہے، بیوہ کا کیسا ہوں گا، کرایہ کا گھر ہے، ہم سب مل کے کچھ کریں گے ان کے، یہ اعلان کرو۔ اعلان الٹا کر رہے ہیں، چلو بھائی کھانا ہے ان کے گھر کچھ جا کے کھانا۔ ارے بھائی سر پکڑ لینے کا وقت آ گیا۔ کیسی قوم ہے، اللہ ہدایت دے اس قوم کو، بس اور کچھ نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ تو بہرحال یہ 21واں پارہ ہے، سورہ لقمان ہے، اور قرآن مجید کی 31 سورت ہے، اس کا 1 رکوع پڑھا گیا، 8 آیات کی تشریح ہوئی ہے اس کی۔ تو آپ بھی گھر جائیے، جا کے گھر میں قرآن ترجمے سے پڑھیے، آپ بھی تفسیر بھی ہے تو تفسیر بھی پڑھیے آپ، الحمدللہ جو کچھ سنے تھوڑا بہت آپ کو جو ہے اس کا کیا کہنا چاہے ہوم ورک کے تو ایسا جو ہے ایک کام ہو جائے گا، ذہن نشین ہو جائیں گی باتیں اللہ کی آپ کو، بس یہی ہے۔ قرآن چھوڑو مت قرآن کو، بس اللہ خود بولا پکڑ لو اللہ کی قرآن کو، بولے اللہ، اب چھوڑ دے تو گئے کام سے۔ چلیے اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک اعلان ہے بھائی، آپ میں دور دراز سے وقت نکال کے آ رہے ہیں یہاں پہ، توجہ کے ساتھ جو ہے پوری توجہ، پورا فوکس قرآن پہ ہونا۔ آپ اپنے فون کو مکمل طور پہ بند رکھیے، آپ سوئچ آف کر دیجیے آپ، ورنہ آگ کے آپ کو بے فائدہ ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں۔ آ رہے ہیں آپ بھی ٹائم نکال کے، میں بھی آ رہا ہوں، تو اس میں کیا ہو رہا معلوم آپ کو، آپ ڈسٹرب، میں بھی ڈسٹرب ہو رہا ہوں، جیسے بیل بجی